بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی ہذہ ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا ناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزق توبا وتمتعہ فیہا طویلا رب صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج قائم آل محمد۔ بادشاہ نہ کوئی وزیر زندہ ہے، علی کے در کا ہر فقیر زندہ ہے، علی کے در کا ہر فقیر زندہ ہے، اور علی کو چھوڑنے کا حشر دیکھ لے دنیا۔ سقیفہ مر گیا لیکن غدیر زندہ ہے۔ وارث کائنات تواری تے ساری نوکری اپنی بارگاہ قبول فرماوے۔ امام حسین دے جتنے ذاکر پڑھ گئے ذاکرین دی نوکری قبول ہوئے، عزاداراں دا پرسہ قبول ہوئے، جنہاں مرحومین دے سالے ثواب واسطے پھوڑی بچھائی گئی ہے، مالک انہاں دے درجات بلند کرے، انہاں دی قبر روشن ہوئن۔ بھائی شاید کو مالک حیاتی والا بچہ دے۔ اگر سارے صاحبان دی صلاح ہوئے تو کوئی وقت ضائع کرن دی گنجائش ہے نہیں۔ کچھ لمحے سمیٹ کے میں جناب دے سامنے ہوں لجپال دا تذکرہ کرنے جن دی جاگیر چڑے ہوں بھر دئیے تے لان دئیے۔ حقیقت دے رستے تے ٹرسیں تا بچسیں، حقیقت دے رستے تے ٹرسیں تا بچسیں، اے جنگ حق دیئے لڑسیں تا بچسیں، اور میری گہل من گھن حشر دے حشر تھوں علی ولی اللہ پڑھ سے تو بچ سے۔ پکھے کو ہٹا دیو، اس پکھے کو بھائی جان تھوڑا جا میرے تو ہٹا دیو، تو اپنے پاسے رکھی نائی۔ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ پڑھ سے تا بچ سے۔ تیجے کار گل اتھا پہنچ گئی ہے تو بات میں آکھ سکتا کہ وعدہ ہے وعدہ خلافی نہ دیسا، وعدہ ہے وعدہ خلافی نہ دیسا، عقیدہ ولاد منافی نہ دیسا، ملنگا دے میں قاتل کو پیو دا قتل بخش دیسا، علی دے مخالف کو معافی نہ دیسا۔ درجات بلند ہون باب بلے شاہ دے۔ کتنی دیر پڑھوں؟ 35 منٹ پڑھ گئے نو؟ اچھا اتنی کو؟ اچھا ٹھیک، اچھا بسم اللہ۔ چلو پہلے میں تھوڑا جا قصیدے والا ماحول بڑھا گی نا، اتے وقت قصیدہ توالی ساری زبان ہے جی آنکھوں پہ پہلے ذاکر تل بن گئے، اتے وقت قصیدہ پڑھ سے۔ درجات بلند ہوں باب بلے شاہ دے، نہیں آواز ٹھیک ہے پہلے جتنا ہی کافی ہوئی آواز۔ باب بلے شاہ دے درجات بلند ہوں۔ چلو میں اندہ کلام سنوائی بنجا۔ دنیا دارہ نال مخاطب تے بابے بلے شاہ کہا کہ حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھوہ کے مال یتیمہ دا تے وڑ مسیتی جاندے ہو، کھوہ کے مال یتیمہ دا وڑ مسیتی جاندے ہو۔ بابا جی گل اگلی بڑی لطیف ہے، اگو لکھتا ہے کہ پھٹ دلان دے جوڑ دے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو۔ فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو، پھٹ دلان دے جوڑ دے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو۔ آخر تے لکھتا ہے کہ دسو نہ کچھ بلے نو وہ ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ حیدری صورتحال اے بن گئی، ان وچ تھوڑا جا گیپ بن گئے تے اتھو مجمع پر ڈو بن گئے، مجمع آگے ہائی مختصار تے وقت حصے ڈو بن گئے، تھوڑا جا اکٹھے تھی ہوئی تھا۔ خطبہ میں چھوڑی ہوئے نا، اتھوں قصیدہ پڑھا لگا۔ پہلے قصیدہ تا تھوڑا جا موضوع سن گی نو، بزرگ تا ہر گل جان دینا، میں انہاں بچہ واسطے ان دی تشریح چکر ہاں، ان دی زمین بڑھ ونجے جو آتا آسانی رہا، کیونکہ کل کوئی نہ آزاداری سنبھالنی۔
شام دے دربار حاکم شام دے سامنے کچھ بندے اکٹھے تھے، قصیدہ پہ پڑھنا، 7 بندے ہیں، تے انہوں نے وچوں ایک بندے جرات کی تھی، وہ اگوان کے حاکم کو آکھا کہ ہون تک تا جتنے خرچہ کیتا ہے اگر سالے ہوتے اعتبار آونی تو رزلٹ ایک ٹکئی وصول نہیں تھیا۔ وہ آکھا پہ تو آکھنا کیا چاہنا ہے؟ وہ بندے آکھا پہ میں آکھنا یہ چاہنا کہ ہون تک خرچے تائیں کیتے ہیں، مگر اس ٹائم ہی میں سن کے پیانا تے بازار چو پیانا این ٹائم بھی تذکرہ یا علی دے تے یا علی دے پترہ دے۔ میں اپنے موضوع تے آندہ پہ جڑے موضوع تے قصیدہ پڑھنا، تذکرہ یا علی دے تے یا علی دے پترہ دے تے توارا نا نشان بھی کوئی نہیں۔ وہ آکھے میں پیسے ڈھیر لائن میں کیا کر سکتا؟ اس آکھے تو طریقہ کار تبدیل کر، گل بڑی لطیف ہے، جتھا یاد آئی دعا کرے سو، تو طریقہ کار تبدیل کر۔ وہ آکھے طریقہ کار کی میں تبدیل کرا؟ وہ آکھے پیسے تو دے ساکوں، مشورے سارے تے پیسے تے دے، اسا انہاں کے خالی مشورہ لیں واہ واہ جو تواری ہونی ہے تو خرچہ ہی تو ہادا، پیسے انہاں اگر رکھے سارے ہاتھ دے ہوتے۔ اسا 7 بندے پورے ملک دے بھی ٹر دے ہیں، تے جتھو ساکو کوئی کوڑا شاعر لفظ ہے اسا تا کوئی ہکے نہیں تھا اکٹھے کر رہے ہیں، دربار دے وچ مشاعرہ کریں ہیں، جلسہ کریں ہیں، انہاں کوڑے شاعروں کو پڑھے سو منہ منگے پیسے دے سو، تو انہوں کو آکھو سارا نے تعریفاں تیریاں کریں تے تیرے پیو ڈادے دیا کریں۔ میری گل دی سمجھ آندی پئی؟ یہ گلاں حاکم کو چنگیاں پہ لگ دیاں، پچھلے پاسے کرسی تے ایک بندہ بیٹھا ہے، چلو میں اندہ نہ چاہی ونجا، گل سن کے تے عمر بن عاص کھڑا ہو گیا۔ وہ حاکم کو آکھے پہ گلاں تے کوئی نہ دیاں چنگیاں پہ لگ دیاں تے ایک گل میری بھی سن گئے، جتنا پیا پیسہ لا تے پیا کوڑے شاعر سڈ، میرے کو لکھوا گئے نا، میں تے کو لکھ کے دینا مجمع نہیں بھی آنا، مجمع نہیں آنا۔ وہ آکھے تے مجمع کی میں آ سکتا ہے؟ وہ آکھے عقل کو ہاتھ مار، اگر کرنے مجمع اکٹھا انہاں کوڑے شاعران دے نا تے مجمع نہیں آنا، انہاں کوڑا کو سار چاہ منہ منگے انہاں کو پیسے دے چاہ، تے اگر تو چاہنا جو مجمع اکٹھا ہوئے شہر دے وچ منادی کرا چاہ، ایک کوڑے شاعری آمن پہ تے انہاں دے وچ ایک ذاکر علی دے سار چاہ مل کے حیدری، انہاں دے وچ ایک ذاکر علی دے سار چاہ۔ وہ کہتے علی دا کیڑا ذاکر سڈا؟ اس وقت انہاں تو پیسہ پیا لینا ہے، تے علی دا ذاکر سڈن واسطے تے کو پیسہ لاؤن دی لوڑ ہی نہیں، ذاکر تے تیرے شہر وچ بیٹھے۔ وہ کہ کہیں کو سڈا؟ وہ کہ علی دا شاعر بھی ہے، ملنگ بھی ہے، اطلاع کرے سے تے آسی بھی پہلے سڈ تے، اس آکھے اندہ نا چاہ، اون بندے آکھے اندہ نا ہے ابو منصور مظفر، ابو منصور مظفر کو سڑوا، اندہ اعلان کرا جو اون تیرے دربار علی دا قصیدہ پڑھنا ہے تے وقت مجمع آندہ دیکھ، وقت جڑا مجمع آوے سی، اون آکھے تنال وقت انہاں کوئی پڑھا گن سا، مجمع اون دے نا تے کٹھا تھی سی، وقت نال ای مار کے سارے کو پڑھا گن سا۔ ان کو گل ویسے تے چنگی لگی، عمر بن عاص دے پاس دیکھ کے آکھے پہ تو ہوش دے وچ کھڑے، مجمع اکٹھا کرن واسطے تا گل ہے ٹھیک، تے تو میرے دربار بندے اکٹھے کرا کے میرے سامنے سڑیندہ علی دا ذاکر بھی ہیں، تے وقت ابو منصور مظفر کو سڑیندہ ہے، جڑا او آ گیا تو اون دے سامنے کھڑ سی کون تے بیا پڑھ سی کون؟ علی دے ملنگ کو سڑوائندہ ہے۔ وہاں کہ تو گھبرا نہیں، مشورہ جو میں دیتے پہلے میری پوری گل تا سن۔ عمر بن عاص کو کہ ہاں بھی پوری صلاح دسا، وہاں کہ گل ہے بس ہم کو سڑوائندے پہ ہیں بندے اکٹھے کرن واسطے، اسا ابو منصور مظفر کو کوئی پڑھاون واسطے پہ سڑے نے، پڑھ سن تا سارے دے یہ جنہاں تے اسا پیسہ پہ بھری نے، تو ہی دے دھرا میں ہی دے دھرا سا، ان کو دعوت کرے سوں، ان دا اعلان کرے سوں، دے نا تے مجمع آسی تو کو آخر تے بلہا دے سوں، سارا نے پڑھ سن تیرے شاعر، سارے نے تواری واہ واہ ہو سی، تو ہی دے دھرا میں تو آکھے میں ہی دے دھرا سا۔ ایک گل ہور کرنا جا، توارے میرے خیال سٹیج سیکٹری کوئی نہیں آج، اس آکھے بھئی سٹیج سیکٹری ایک بڑا قابل میرے ہاتھ تلے ہے، عمر بن عاص آکھے حاکم کو، وہ آکھے سٹیج سیکٹری میں پکڑ کے گھنا سا، تے پیسے اون کوئی تو دے سے، تو آکھے پیسہ نال سارا کوئی دیمن گھنن نہیں، خرچے تو ہارے تے صلاحیں ساری ہیں، پیسے ڈھیر سارے گھن سی، سٹیج سیکٹری کو پیسہ تو دے سے، میں ان کو سکھا کے بلہا دے سا بھئی سارا دن تے سارے شاعروں کو پڑھاونے، تے شام میں لے جڑا نہیں پیا ہوئے لاندہ، اس ٹائم تو جناب علی بادشاہ دے ذاکر کو آکھے بھئی ہون تو آتے علی دا قصیدہ پڑھ گئے،
انہوں ابو منصور مظفر پہنچتا ودا اسی ممبر تے اگلا اشارہ میں کرے سا موزن کو میں ان کو اکثر تو اذان چلے اٹھی کے اذان چلے سی ٹائم تراسی کوئی نہ ساری جماعت کھڑی ہوئے سی جتنے علی والے آئے بیٹھے ہو سن وہ پریشان ہو سن تو انہوں کو پریشان لے کے تو میں خوش تھی سو آؤ بھائی قصہ مختصر ہون پڑھ دے ہیں قصیدہ قصہ مختصر اے صلاح ساری بن گئی حاکم کو گل پسند آئی میں ایک تاریخ دباب سمیٹ کے تری جھولی تک پہنچا رہی تھی ان کو گل پسند آئی اعلان ہو گیا میرے پیر امیر دے ذاکر کو بھی دعوت مل گئی جو تے دشمن دے دربار علی دا قصیدہ پڑھنا ہے جناب ابو منصور مظفر بھی پہنچ گئے سارا دن جیویں کہیں پیسے گھدے ہوئے ہیں وہ سارے کوڑے شاعر پڑھ دے رہے شام دا ٹائم ہویا میرے خیال ہونی نہیں اللہ ہڑا لے دیوار آگے ورنہ صحیح پتہ لگیا ٹائم تقریباً پہنچا ہی میں کھڑے بندہ دی حالت بھی دسائیں دی ہے نا عوام میں جڑی بیٹھی ہے بڑھ گھر ونج ڈیم بالکل لہن تے پہنچ گیا میں اسے ٹائم دا قصیدہ پیا پڑھدا این بین رب قدرتی بن گئی ہن قصیدہ سنو وہ سارا نے کوڑے شاعر پڑھ دے رہے جیویں کہ پیسے گدے ہوئے ہیں شام دا ٹائم ڈی لہن تے پہنچ گیا جیویں انہاں ترتیب بڑھائی ہے عمر بن ناس اپنے سٹیج سیکٹری کو اشارہ کیتا بڑی لہن والے تے موزے نے جڑا بیٹھے بس تو ہن ساڈ مار علی دے ذاکر کو تے وہ آوے اپنی جات سٹیج سیکٹری کھڑا ہویا میرے خیال تشریح احمد پور والے میں ڈھیر کر گیا تے ہن جی میں سٹیج سیکٹری میرے پیر علی دے ذاکر دا اعلان کیتا ہے ارادہ میرا ایویں بنا کھڑے بے میں سوزیاں کوئی نال رلاواں تے میں تو کوئی اعلان ہی سنواواں جو سٹیج سیکٹری اعلان کیویں کیتا ہے ہوا کیا کچھ پڑھ نہیں تا پڑھ لائے ذکر علی دا تو کر لائے یا کچھ پڑھ نہیں ذکر علی دا تو کر لائے یا کچھ پڑھ نہیں ذکر علی دا تو کر لائے یا کچھ پڑھ نہیں اچھا وقت ملنگ جی تھوڑا ہے مجمع بیٹھا سوڑا ہے اگے ہون ساری تے جماعت ہونی ہے سلامت رہے ایویں نہیں یک زباں ہو کے نعرہ حیدری چلو پھر پڑھو بھائی ہوا کھیا کچھ پڑھ نہیں تا پڑھ لائے ذکر علی دا ہاں کچھ پڑھ نہیں اچھا وقت ملنگ جی تھوڑا ہے مجمع بیٹھا سوڑا ہے اگے ہون ساری تے جماعت ہونی ہے شاید بھائی بھاویں جو شام ہو گئی مصرہ میں پڑھسا نہیں توارے مجمع دی دل والی ڈائری تے لکھ کے ویسا اعلان سن کے میرے بادشاہ دا ذاکر پہنچا ممبر تے لوگاں دی دید ہے سورج دے پاسے ہون ملنگ بھی ڈیٹھے سورج دے پاسے تے پہلا قصیدہ چا پڑھائے سورج آج لہن ننیسا لہ سیتا چڑھن ننیسا حیدری سلامت رہو بھائی تمہارے پاسے کوئی نعرے تے پابندی لگی ہوئی ہے تو صحیح نعرہ لو یک زباں ہو کے نعرہ حیدری مکمل کرنے لگے آئے سورج آج لہ سے چڑھن ننیسا سورج آکھیا رج کے پڑھ تو انہ دا میں جگر جلے سا خوف نہ کرتے نہ گھبرا ڈوئے ہیں نوکر زہرا اجائیں بابا جی مصرہ مکہ کوئی نہیں نتیجہ محالے ہون نے ہونے وہ آکھے خوف نہ کرتے نہ گھبرا ڈوئے ہیں نوکر زہرا خوف نہ کرتے نہ گھبرا ڈوئے ہیں نوکر زہرا میرے لہن دا فکر نہ کر رج کے ذکر علی دا کر تیرے ہی اشارے تے رات ہونی ہے سلامت رہے ایک شیر اور پڑھ دے ہیں لیکن اس مصرے دی پہلے تل بن گئے ایک جنگ تو پہ ولدی آئی سرکار محمد دی فوج میں جھنگ جب پڑھنا اگر اتھا مصرہ سمجھ نہیں آتا تو سمجھ نہیں کہہ نہیں ایک جنگ تو پہ ولدی آئی سرکار محمد دی فوج ایک وستی دے باروں بابا جی دو بزرگ اکٹھے تھی گئے
تے ایک بزرگ نال والے کو آکھے بھئی یار میں تا ٹور نہ سکدا تے سرکار محمد دی فوج پہ ویندی ہے تو اگاں ٹور تے میں کو پتہ کر رہی نہ علی بھی ہے یا کوئی نہ اس آکھے یار تو ہی بادشاہ والیاں گلاں کرے نے یہ کوئی پوچھਣ والی گل ہے نہ علی ہے تے جیندے گھر والے ویندا حیدری انہاں دے وچ علی ہے تائیں جیندے والے ویندے ورنہ تے کو جیندے نہ دس دے درجات بلندوں میں امیر افضل راکڑ دے راکڑ صاحب پڑھ دے ہیں کہ ایک جنگ تھوں ایک جنگ جو واپس جو ولے نا سپاہی لڑا کا وہ اپنے قبیلے لندے سامنے آ کے گٹھڑی رکھی نہیں انہیں بے نیازی نال گٹھڑی سڑ چھوڑی انہیں گٹھڑی کھولی بابا جی جینا گٹھڑی کھولی ہے وہ ایک کافر دا پیر کٹ کے تے گٹھڑی دے وچ بدھی ودائی ہوں آکے میں تا ہر جنگ تے ویندا ہم تے میں ادھم میں لڑنا تے منی دے تسا نہ ہوے تے لہذا این جنگ تے میں ثبوت ہی نال گھنا ہے گٹھڑی کھلی ایک کافر دا پیر کٹ کے بدھی ودائی اگو ایک بزرگ کھڑا ہو گیا انہیں قبیلے دے وچوں وہ ہوا کہ تو محاذ تو پیا ولدیں تے کافران دے نال جنگ آئی وہ تے ثبوت آننا لازمی آئی تو کم از کم تو کہ کافر دا سر کٹ کے گھن آیا ہوں تو پیر کٹی ودائیں اس بندے آکے بزرگو گال ہوش نال کرو اگر سر ہوئے ہے تو میں پیر کٹی ودا ہوں گا اگر سر ہوئے ہے میں اس کے پیر کٹی ودا ہوں گا ایک اور جنگ جو والے میں شیر پڑھ دا وہ اپنے قبیلے والوں دے سامنے نہیں اس اپنی گھر والی دے سامنے گٹھڑی آ رکھی ہے تو اس گٹھڑی کھول کے ہی آپ دیتی ہے وہ آخر روز تو نہیں منیں دی میں آدھا ہے میں لڑدا تے اس جنگ جتا کو میں این انداز لڑا جو ہون مال غنیمت گن بیٹھی ہوں دے گھر والی گٹھڑی کو ٹچ بھی نہیں کیتا اس مجاہد دے پاس دے کے پیا دیے جان دی ہاجے ہاں جنگ جو ہے لڑن والا نہیں تیرا منہ ہے حیدری پھر پڑھو بھائی جان دی ہاں جنگ جو ہے لڑن والا اچھا بھول گئے اپنے در تے کھڑ کے بیوی نوما شدیا تو ہے ایڈا میں تیرو بنپا کرسا آج میں ایڈا میں تیرو کرسا آج میں مکران مول نہ دے سا میں سچی گال کرے سا میں اے تا میرے مولا دی خیرات ہونی ہے ایک قصیدہ میرے خیال ہے ہور چا پڑھوں جی اچھا وہ قصیدہ پڑھ سوں سوز یادن بہ اس تو پہلے ایک ہور قصیدہ پڑھوں نہ پھول کے ہور رکھ رہے تھے سارا دی صلاح ہے پڑھوں دوہاں جہانا وچ بڑا یوکھا گولا مولا علی 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 دوہاں جہانا وچ بڑا یوکھا گولا مولا علی 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 دوہاں جہانا وچ بڑا یوکھا گولا مولا علی 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 دوہاں جہانا وچ بڑا یوکھا گولا مولا علی 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 دوہاں جہانا وچ بڑا یوکھا گولا مولا علی 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 میں کہ میں کنہ دے حوالے کر رہے ہوں اگو تھوڑا مجمع جانے تے میں جانا مولا علی 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 دوہاں جہانا وچ بڑا یوکھا گولا مولا علی 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 اچھا علی عرشاں تے فرشاں تے گولیا تھیاں سپاریاں نو پھولیا عرشاں تے فرشاں تے گولیا تھیاں سپاریاں دل دے ترازو وچ رکھ کے تے اسا تولا مولا علی 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 سلامت رہے صدا سلامت رہو چنے ہویا زدار کچھ انعام بچا ہی صحیح جو بعد مصرہ تے روایت تھے موقع کھڑا ہے میں لے قصیدے تو ہن پڑھنے اچھا بسم اللہ جناب حاضر سائیں
ساری جرات ہے جو اسا انکار کروں ہون تشریحاں دا ٹائم تا ہے کوئی نہ کوئی تشریحاں دا ٹائم نہیں کیونکہ شام ہو گئی میں ہی کو کتا چپڑ ہوں دا تشریح تھی ویسی تو ود مصرہ چپڑ دا دلیل حق دی مکمل سنجان چاہیے آواں تو اتھا ہی کھڑوں میں تے میں خوم تو پلان چاہیے آواں بولے یار تو اتھا ہی کھڑوں میں تے میں خوم تو پلان چاہیے آواں تے بابا جی جے کر گل پلان تک پہنچ گئی تے میں شعر پڑھنا چاہنا حاجی نمازی سارے خمدہ میدان اٹھا والا دا دیکھو 70 پلان گواہے سلامت روائے بھائی ان جے کو 70 پلان دی سمجھ آ گئی ہے ان کو تو سارا شعر سمجھنا چاہیے اور خصوصاً مجلس دے اگر کوئی اہل سنت بھائی بیٹھا ہے تو شاید این انداز دا شعر کہنا پڑا ہو سی یہ مصرہ آج دی مجلس تا تحفہ سمجھ کے کوئی سنی بیٹھے تو نال کی تھی ونجی میں مکمل کرنے لگا حاجی نمازی سارے خمدہ میدان گواہے اٹھا والا دا دیکھو 70 پلان گواہے حاجی نمازی خمدہ میدان گواہے اٹھا والا دا 70 پلان گواہے جشن ہا بڑا بہو جلوس ہا اگوں تا عمر فاروق ہا جشن ہا بڑا بہو جلوس ہا اگوں تا عمر فاروق ہا پاکے دھمالا یوتھے اچھا 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 بولا مولا علی 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 اچھا بھائی حیدری بیڑی والے نعرے نہ سناؤ کوشش کرو بھائی ایک منہ میں نعرہ لواوے تو سارے نال رل گئے کرو اس دی وجہ ہے ایک شاعر لکھتا ہے کہ نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے کیوں کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جاتے ہیں حیدری اگلے شعر دے وچ میں امام زمانہ دی آمد دیا کچھ نشانیاں سنوائے نا جنہیں قائم دا ظہور ہو سی بھائی موبائل اللہ تے منظر کیڑا بڑھنا ہے شاعر لکھتا ہے حق آسی باطل جاسی نہ کوئی جھگڑا شیران دی محفل دے وچ بکری بھی آن کے باسی حیدری سلامت رہو بھائی ایک نشانی بابا جی پیش کر گیا زندہ باد زندہ باد حیدری ہن مصرہ مکمل کرن لگے ہیں حق آسی باطل جاسی نہ کوئی جھگڑا شیران دی بکری بھی آن کے باسی حق آسی نہ کوئی جھگڑا بکری بھی آن کے باسی کعبے دی چھت تے اعلانو سی علی ولی دی آزانو سی کعبے دی چھت تے اعلانو سی علی ولی دی آزانو سی آکے مکے سی میرا مہدی مولا سارا رولا مولا علی 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 بڑی مہربانی جناب ایک شعر اور سن گنو ساری مرضی نال تا تو تہارا قصیدہ ایندہ موضوع ہے بروز محشر تے پل صراط لوگاں دا رشتے ہجوم شیعہ سنی بریلوی دیوبندی ہر کہیں لکھے پہ بندے اتھا جڑے کھڑے ہو سے نا تے ہر کہیں دی کوشش ہو سی پہ کہیں ذریعے میں آپ پول ٹپاں پیو کوئی پوتر دا ہوش کوئی نہ ہو سی ہر کہیں دی کوشش میں آپ پول کراس کراں اگو میں تا آکھا نہیں تریوی پارا اتھا اگو قرآن دی آیت آ گئی بندے ہی میں جڑے کھڑن جو پول کراس کروں تے اگو ایک صد پی آن دے کہ انہیں روکو ابھی کوئی سوال باقی ہے مل کے حیدری انہیں روکو ابھی کوئی سوال باقی ہے تو ایک سنی مولوی آکھے بے زمانے آلے گال کہے کوئی چنگی لگے تے بھاوے نہیں سنی آلے میں دین آکھے کہیں شیعہ لال کیا مت تھا ریوننا تو میرے پیو دی توبہ ہے جنہاں کو مولا علی سوکھا مل گیا ہے وہ تو ویسے ہی کہیں بائے پاسے ٹور پہن بابا جی سنی مولوی آکھے زمانے آلے گال کہیں کوئی چنگی لگے تے بھاوے نہیں ہو سکے جیڑی قرآن دی آیت آئیے انہیں روکو ابھی کوئی سوال باقی ہے
اس کہ اگر میرے اتنے کھڑ ونجو تو میرے اتنے اعتبار کرو، میں متھا ڈھیر ماری بیٹھا. ان سوالوں جو جڑا سب تو مرکزی سوال ہے وہ سوال ہے ہی پیر علی دی ولایت دا کہ علی دی ولایت دی مہر لگی ہوئی ہے یا کوئی نہیں. تو سنی مولوی آکھے بھئی اتھا بندے افسوس دے ہاتھ ملے سن، بندے روسن، بندے کرلاسن، بندے آکھن بھئی او مہر تے لگی ہوئی ہے کوئی نہ. یہ بھئیاں فیلان جو بھریاں پئی ہیں کہیں پاسے انہاں کو رکھو، انہاں کو تو ذرا دیکھو تو سا جیڑا صفحی کھلے سوتا کو محسوس ہو سی بھئی اکثر جائیں تے تو اوور ٹائم ہی لگے پائیں. کہیں پاسے انہاں کو بھی رکھو چونکہ میرے پیر امیر دی ولایت علی بابا جی مہر لگی ہوئی کوئی نہ ہو سی، وہاں کہ ہر چیز ریجیکٹ ہو سی. تے بلکہ اس تے یہ آکھے بھئی ایک بندہ ایویں بڑا نمانا ہو کے اگاں ہو کے آکھے بھئی یار اگاں تو ونجن نہیں ویندے لیکن تھوڑی جی دیری ہو وڈا گیٹ کھولو تے خوشبو تو گھنن ہو جو ہوندا کیا پیا ہے. ساکو تھوڑا جا آگے ونجن ڈیو، مصرع میں پڑھنا نہیں تو رے دل والی ڈائری تے لکھنا ہے. ساکو تھوڑا جا آگے ونجن ڈیو، ملائکہ انہاں دے پاس دے کے آکھن جے من دے تا من والو او سامنے پیر امیر جنت خاتون معشر تے پتراں دی جاگیر ہے. چلو ایک قصیدہ وہ سن گے نا بس اس دے بعد ایک مرثیہ پڑھ دے سو کیونکہ زیادہ لمبا مسائل پڑھنا تو ٹائم ہے نہیں، شام ہو گئی. تے ایک قصیدہ پرانا ہے جنہیں بار بار بھائی انہوں حکم پہ کریں میں کچھ عرصہ پہلے شروع کی تھا. سارے علاقے دیکھ ذاکر ہیں درجات بلند ہیں مولوی جواد حسین جریدہ صاحب اتھوں لیتوں انہوں دا تعلق ہے بزرگ ذاکران اور انہوں ولایت دے ہوتے بڑا کمال لکھا اور بڑا کمال پڑھا میرے پیر امیر دی ولایت دے ہوتے. تا تشریح ہوا ہی جڑی میں کر گیا قصیدہ ہے اسے موجودہ بروز محشر تے پل صراط لوگاں دا رش تے ہجوم اگوت میں دسے بے قرآن دی آیت آئی کہ انہیں روکو ابھی کوئی سوال باقی ہیں. انکو ذاکرہ اپنے رنگج بیان کیتا، مولوی اپنے رنگج پڑھا، شاعرہ اپنے رنگج پڑھا. مولوی جواد ہے کہ بھی تو کو کنہیں ونجن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. تو سب میرے ٹورو میں تھوڑی قوم دا ایک چھوٹا جیا ذاکرہ تو سب میرے ٹورو میں تو کو دسینا بھئی وہ جڑا بروز محشر اصل صد آونا ہے وہ صد ہو سی کی میں. حاجیاں کو روکو نمازیاں کو روکو سوالے جرامے لرازیاں کو روکو حاجیاں کو روکو نمازیاں کو روکو سوالے جرامے اچھا حصول پوچھو کاریت قاضیاں کو روکو حصول پوچھو کاریت قاضیاں کو روکو عقیدہ ہوئے باطل ثواب کوئی نہیں علی 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 ولیاں دا ولی علی دا کوئی جگتے جواب کوئی نہیں علی 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 سلامت رامیں بڑی مہربانی. بس میں جلدی جلدی شعر پڑھنے. اگلا موضوع کیا ہے؟ سین بطول دے دردہ دربان جناب سلیمان دا دنیا تو انتقال ہوئے جنہاں تو صحیح میں علیندے اچانک چپ کر ویندے ہو پتہ کو پڑھنا لے دا ہاں لائے ویندے بھئی کیا بن گیا. سین بطول دے دردہ دربان جناب سلیمان دا بھائی جن دنیا تو انتقال ہویا تے ملائکہ آگے سوال و جواب واسطے تو سین دے نوکر جواب ریتا ہے میں کون ہاں سنجانو میں کون بیوار سا نہ جانو ڈاڑھانا والا لاہے میں کون ہاں سنجانو میں کون والوٹھائے بیوار سا نہ جانو ڈاڑھانا والا لاہے میں دے امام باران داتا بیداران سلامت رہا میں نہیں اجا گل مکی نہیں. اگر مصر دی چوتھی سطر تے ضلع جھانگج داد نہیں مل دی تو وقت داد مل دی بھی کی تھا ہی نہیں. آدھا جھانگج نے تو رہے یہ تنہا تو یاد تحصیل ہے اب تو مسئلہ حل ہو گیا کہ مکمل کرنے لگے آواز پیان دیئے میں کون ہاں سنجانو میں کون لٹائے بیوار سن جانو ڈاڑھانا والا لاہے میں کون ہاں سنجانو بھائی کیمرہ مین کابو تھی بھائی میرے امام باران دا تابداران میرے امام باران دے باران سید قصاب کوئی نہیں ہے. سلامت راویں حیدری چلو دیکھو مت کہے کچھ ایک انہاں تو پوچھو یادن میں بلا پڑھو. اچھا چلو پھر پڑھو بھائی میں کون ہاں سنجانو میں کون والوٹھائے بیوار سا نہ جانو ڈاڑھانا والا لاہے میں کون ہاں سنجانو میں کون بیوار سا نہ جانو ڈاڑھانا والا لاہے میں دے امام
12 دا 12 دے 12 سید قصاب کوئی نہیں سلامت رحمے اچھا دیکھو کوئی بندہ مطلب اس واسطے چو بیٹھے ہوئے میں کو سورج سمجھ نہیں آئی ذاکر رکھا کیا ہے تو میں گل دی تشریح کی تھی ونجا میرے امام 12 بھائی ساؤنڈ آلہ میرے امام 12 دا تابدار 12 دے 12 سید قصاب کوئی نہیں اے منظر کہنی تھا سردار ملائکہ جناب جبرائیل تے جناب جبرائیل باقی فرشتہ کو آکھا کہ ایندے کل نہ پوچھو تو سب میں دعا ہوئی دا تعارف تو کو میں کریں جو کون ہے تا تعارف کرایا ہے مخدوم سیدہ دی ناکا پنجان دے پاک درتے ہی زندگی گزاری مخدومہ سنے 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 ہی زندگی ڈھٹھے میں لکھاں واری دھیدہ ودائے بہاری ناراض نہ تھی میں میری غربت تے تیکھوں میں دفنا نہیں سکتی میرے ہاتھ رجھ گئے وچ رسیاں دے ہاتھ پیر بنانے شام ہو گئی ہے ایک مرثیت حکم ہے بس وہی سن گی نو میرے ہاتھ رجھ گئے وچ رسیاں دے ہاتھ پیر بنا نہیں غزرہ میں بی بی ایک گل ہور بھی کیتی ہے آدھی کھڑی ہے تیرے قاتل جیوے میرا برقع لٹیا ہے تے تفصیل دسا نہیں سکتی میری غربت دیکھ میں بھیڑوں کے ہاتھ میات کو لا نہیں غزرہ میں بسم اللہ اچھا بابا بال پڑھیں اچھا سائیں تے میری غربت دیکھ میری غربت دیکھ میں بھیڑوں کے ہاتھ میات کو لا نہیں غزرہ میں خیر بھائی مجلس سویرے شروع ہوئی آئی جتنے امام حسین دے ذاکر پڑھ گئے وہ سارے ذاکر تو کو میرے پیر علی دے گھر دا خرچہ سنائیں دے رہے جو ہی دین دے ہوتے علی دے گھر دا خرچہ کتنا ہویا ہے سیدہ تیرا مہمانہ میں ہی تے کو خرچہ ہی سنوا منائے کہ کیڑے علی دے گھر دا تذکر ہے جہاں اسلام دی بقا واسطے بے تحاشا جنگاں لڑیاں بزرگ پڑھ دے آئین جڑا اتنا وڈا غیرت مندے جہاں جنگاں دے وچ بابا جی کافران دیاں دھیاں دے سران تے وانج کے برکے رکھیں ڈی ڈھل گئی ہے شام ہو گئی ہے مجلس مقدی پئی ہے میں تے کڑے سہنا جو ڈاہمی دا ڈی ڈھلے تا زین ڈھلی ہے زین ڈھلی ہے تا زخمی حسوار ڈھل گئے حسوار دا ڈھلنا ہائی بابا جی یا چوٹ مستور دا بخت ڈھل گئی ہے جے تو رومن تے جڑ گئی ہے میں تے کو وینچ مزید خرچہ پیا سنوے نہیں علی دا بچڑا پیاسا کس در آئے گیا دھی ڈھلان تو پہلے دھی دا بھرکا لہے گیا صدقے صدقے بسم اللہ تیرا پرسہ تیاری کرا تیرا پرسہ قبول ہوئے خرچہ پیا سنوے نہیں علی دا بچڑا پیاسا کس در آئے گیا دھی ڈھلان تو پہلے دھی دا بھرکا لہے گیا علی دا بچڑا پیاسا کس در آئے گیا دھی ڈھلان تو پہلے دھی دا بھرکا لہے گیا جنگلہ وچ نبی دی ساری آل رول گئی پاک علی دی دھی بھرام موئی ہول گئی
خاک سار دے وچ روا کے آدھی رہ گئی یا علی تیریاں دھیاں دے پردے سلامت ہوئن جیڑا اگلا وین پڑھنے اندہ راوی حمید ابن مسلم حمیدہ دے میں ڈٹھے جنگ مک گئی ہے آدھے جنگ مکیت نگری کربلا تے دو نیزے بلند ہوئن آدھے ہنہ دے وچو ایک نیزہ مشرق والے پاسو اٹھے حمیدہ دے دوجہ نیزہ مغرب والے پاسو اٹھے حمیدہ دے جیویں جیویں نیزہ اکٹھے تھی دے گئے آدھے میں ڈٹھے نگری کربلا آئی زلزلہ فتح گئی ہے وینے تے کسروائیں دا جو نیزہ دی نوک تے کیا آئی پہلے نیزے تے زخمی سر حسین دا دوجہ نیزے تے مول مسائب دی ردائے کھڑ بھائی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تیرا پرسہ قبول ہوئے پہلے نیزے تے دوجہ نیزے تے مول مسائب دی ردائے سمجھ کے روے دوجہ نیزے تے مول مسائب 4 سال دی معصوم دی حسین کرک منہ نجف دے پاس آدھی رہ گئی نجف دا والی پوتری اجڑ گئی صدقے تیرا پرسہ قبول ہوئے ایک سطر ہو سڑ دنو اچھا بسم اللہ وال پڑھیندہ پہلے نیزے تے زخمی سر حسین دا دوجہ نیزے تے مول مسائب دی ردائے پہلے نیزے تے زخمی سر حسین دا ٹھہر بھائی میں کو الوا کے جواب رہو میں آکھے جو پوتری ڈاڑے کو سرین دی رہی ہے تو سب پرانے مومن ہو تو سب بابا جی پرانے ذاکر بھی سنن میں کو الوا کے جواب رہو کہ نجف دا والی پہنچا کیڑے ٹائم میں جنہ خیمے جل گئے ہیں شام غریب تے دھی سڑی ہوئی چوب چاہ کے پہرا شروع کیتا الحافظ والحفیظ بابا دھیاں پہرے ودیا نے نہیں ہلی اون ٹائم نجف دا والی پہنچے سب تو پہلے میں نے مرشد علی آکے دھیاں کو دلاسا دیتا ہے بھائی جان نوحہ کو حوصلہ لیتا ہے درجات بلندوں ان باب خادم حسین شاہ 38 آلے دے بھائی جانو پڑھ دیا ان کے اس دے بعد میں نے مرشد علی چارے پاسے نگاہ کی تھی تے آلی حسین پوچھے بابا تو سکیں کو گلیں دے ہو میرے شہن شاہ رو کے فرمائے آلی سکینہ کن گئی ہے سکینہ کن گئی ہے آدھی بابا سکینہ وہ وکھری بیٹھی رون دیئے علی فرمائے نندری ہوئی ہے میری پوتری کو چاہ میں دھی کو ہاں دینا اللہ ہونے میرے پیر علی نے بابا جی پوتری کو ہاں دینا اللہ ہے بی بی ڈری ہوئی آئی جلدی دینا اللہ دے گلی چو وہیں چکٹین آدھی ڈاڈا میرا توڑے ہوتے ایک سوال ہے اے دیگرے لے کر بھلا آج کستا تا اکلہ میرا بابا رہی ہے ڈاڈا تے میں جو تھا کو گل دینا اللہ ہے ڈاڈا میں کو ایڈا ساؤ توڑے گلے دا خون میرے ہتھوں تے کیوں لگ گئے ڈاڈا میں کو ایڈا ساؤ توڑا گل کیوں زخمی ہے رنے میرا امام تے جواب رہتا ہے تیرے باب نال تیرا گل کو ہی دے رہے کلہ میں نہیں سارے 5 تل کو ہی دے رہے کھڑ بھائی بسم اللہ تیرا پرسہ قبول ہوئے تیرے باب نال کلہ میں نہیں سارے 5 تل کو ہی دے رہے ہیں جواب سن سے بابا جی یہ تدھی سوال کی تائی دادا جو تو گل کیوں زخمی ہے تے میرے پیر علی جواب ریتا اگو ایک سوال میرے شہنشاہ کیتا ہے روکے پہ فرمائنن معصوم میری دھی میرے کول تا پوچھئی جو میرا گل کیوں زخمی ہے میری دھی ذرا تو ہوئی تیرا ساتھ تیرے کان کیوں زخمی ہے میری دھی تیرے رخسار کیوں زخمی ہے رلیے میری حسین تے جواب ریتے کھڑیاں ہوں میں لگیا رہیاں دور لہائے نے ڈھا جو لوٹ گھی دے تے خیمے بھی جلا بسم اللہ روکھیں ٹھہر بسم اللہ اچھا بابا وال پڑی نہ کھڑیاں ہوں میں لگیا شاید مہک میں ہو رہی پڑ دا ہائے کھڑیاں ہوں میں ٹھہر بھائی جان ہون بچی ڈارے تھے بازو تو بچو پکڑائے آدھی ڈارا تھوڑی یہ دیر میرے نال اتھا جلو جتھا میدان چلاشا پائیے بی بی ڈارے کو لاشاں دے درمیان تھے نہیں تے میرے شہنشاہ سوال کی تے سکینہ میری دھی میں کوئے رسائی تو کیوں گھنائیے ہاتھ جوڑ کے بی بی پیا دیئے میں کو کربلا دا زخمی کعبہ گول دے
سینے تے میں سمنے میں کو بابا گول میں کو کربلا دا زخمی کعبہ گول دے مالک عبادت قبول فرما پوری بچھائی قبول ہوئے تو سین پہ یادی میں کو کربلا دا سینے تے میں سمنے میں کو بابا گول ہائے میں کو کربلا دا زخمی میرا مالک جو جھولیاں سکھ اولاد نرینہ تا فرما جو تنگ دستن وسیع رزق دے مومنین دی سارے دین دی نوکری اپنی بارگاہ قبول فرما ذاکرین دا پرسہ قبول ہوئے عزاداران دی کاوش قبول ہوئے میرے بھائی ہونا دے والد دے درجات بلند ہوئے باقی جنہ مرحومین دے سال ثواب واسطے پھوڑی بچھائی گئی انہوں نے قبر روشن ہوئے انہوں کو حیاتی والا بچہ دے مجلس سے جیوے جیوے کہیں دا حصہ ہے بھائی ہونا دا بھتیجہ ہے شاہ زیب بیمار ہے ذکر دا صدقہ مالک صحت دے جی زوار غلام عباس خان بیمار ہے مالک ذکر دا صدقہ صحت کاملہ عطا فرماوے بلکہ سارے دعا دے ہاتھ چاہو میری ماما بھینی انہاں دے وچوں جڑیاں جھولیاں خالی ہیں وہ جھولیاں پھیلے سن مجلس سارا ڈے تو سا رو بیٹھے ہو تے درجات بلند ہون بابے موچ چھالے دے مجلس دے آخر تے بابا ریاض حسین شاہ کچھ واسطے دیندہ ہے اور خصوصاً اہل سنت بھائی دسیندن جڑیاں جھولیاں خالی ہیں کہ ایسا مجلس سے موجود آسے بابے ہونا کچھ واسطے چلیتے تھے مالک ساری جھولی کو رنگ چلایا خصوصاً بے اولاداں واسطے اور بیماراں واسطے میں آخر تے کچھ واسطے دینا تو سا دعا دے ہاتھ چاہو کر للہ منظور دعا باہر ولال ولایت کر للہ منظور دعا باہر ولال بھائی جان دعا دے ہاتھ چاہو میں واسطے ودھاما منظور دعا واسطہ سین دی چادر دا کر للہ منظور دعا واسطہ سین دی چادر دا کر للہ منظور دعا فضالیہ سنی اوڈی خوشیاں قیدی والے آسن وطنات فضالیہ قیدی والے آسن تیرال مل باسن بھیڑ بھرا کر للہ منظور دعا رال مل تو میرا مالک جو جھولیاں سکھ دین اولاد نرینہ تا فرما جو تنگ دستن وسیع رزق دے امام حسین دا ذکری گھر جاریو ساری راوے تو آدیاں تے ساری آمن والی نسلہ امام حسین دیا ماتمی تے عزادار ہوں سید منیر مہدی مالک جنت جاہ دے سید کوثر مالک انہاں دے درجات بلند کرے باقی این ذکر پاک جیوے جیوے کہیں دا حصہ ہے آج دی پھوڑی دے وچ میرا مالک ہر کہیں دی نوکری قبول فرما عزاداران دا پرسہ قبول ہوئے ذاکرین دی نوکری قبول ہوئے تو آدھی ساری آمن والی نسلہ امام حسین دی ماتمی تے عزادار ہوئے این گھر اچ میرے بادشاہ دا ذکر تا قیامت جاری ہو ساری راوے عزاداران دے گھر وسن مومنہ دے ویڑے وسن پھوڑی وچھائی خرچ اخراجات لنگر نیاز قبول ہوئے قائم دا ظہور ہوئے مولا دی زیارت و مشرف اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج